अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ जोन डॉक्टर इनाम दानिश की एक और एपिसोड के साथ एरन काशिफ हासिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए अवेयरनेस का बायस बनते हैं। डॉक्टर इनाम दानिश स्टूडियो में मौजूद होते हैं और जो भी हेल्थ इशू होता है हम उनसे डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का शो थोड़ा सा मुख्तलिफ है उन तमाम शो से जो अब तक हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के शो में हम मेडिकल फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे, यानी मेडिकल का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इनाम दानिश हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं और उनकी जानिब जाने से पहले आपसे कहेंगे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो शो अवेयरनेस के लिए हम लेकर आते हैं वो आप ही के लिए होते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब के जानिब और उन्हें कहेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। इस प्रोग्राम के आखिर तक यकीनन ज़िंदगी के बारे में आपकी सोच जो है तब्दील हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इंसानी ज़िंदगी और बीमारी का क्या ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी और बीमारी का ताल्लुक़ क्या है, और ये खुदा की तरफ से सज़ा होती है, आजमाइश होती है या रहमत है? दुनिया में 5-10% लोग ऐसे हैं जो सेहतमंद होने का दावा कर सकते हैं। 90-95% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को वक्ती बीमारियाँ होती हैं, जिस तरह नज़ला, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया हो गया, और कुछ लोगों को दायमी बीमारियाँ होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। अब अल्लाह ताला से हमारा कोई डायरेक्ट रब्ता तो है नहीं है कि पूछ सकें कि क्या इंसान की ज़िंदगी के साथ ये बीमारियों का ताल्लुक़ इतना ज़रूरी क्यों है। तो फिर हम आसमानी किताबों की तरफ देखते हैं कि क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, मगर वहाँ पे भी कोई वाज़ेह कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं कि इंसान को बीमारी क्यों होती है। फिर हमारे पास जो है वो अक्ल आ जाती है कि हम अक़ली तौर पे एनालिसिस करते हैं कि बीमारियों की वजूहात क्या हैं और ये इंसान के क्या लाज़िम व मलज़ूम है इंसान की ज़िंदगी के साथ। कुछ मज़हबी हलकों का ख़्याल ये है कि वो ये कहते हैं कि जो गुनहगार हैं उनको पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर बीमारियाँ होती हैं। तो फिर कहा जाता है कि जो नेक हैं उनको तो कहते हैं कि ये आजमाइश के तौर पे या उनके दर्जात बुलंद करने के लिए होती है। तो मगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इन आर्गूमेंट हैं, कुछ दलाइल इसके ख़िलाफ़ भी हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कातिल हैं, सैकड़ों हज़ारों लोगों के कातिल हैं और जुल्म करते हैं, मगर उसके बावजूद अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो आइए हम आगे चल के देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि पॉसिबल है कि इंसान को बीमारियां क्यों होती हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि जो कुदरत ने हमारे लिए उसूल बनाए हैं ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अगर उसूलों को हम जो फॉलो करें तो क्या हम डिजीज़ से बच सकते हैं? असल में देखा जाए तो बीमारियां एक कुदरत से टकराव का नतीजा हैं। यानी कि कुदरत हमें जो हिदायत करती है कि जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हम इसके ख़िलाफ़ जब काम करना शुरू करते हैं तो बीमारियाँ पैदा होती हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कुदरत चाहती है कि हम साफ़ सुथरे रहें, लेकिन अगर गंदगी है और हर तरफ कचरा है तो मच्छर पैदा होगा, मच्छर से मलेरिया पैदा होता है, यानी कि बीमारी पैदा होती है। इसी तरीके से गंदा पानी अगर है तो उससे टाइफाइड होगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हम कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम सफाई के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम साफ़ सुथरे पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट ये तरक्की याफ्ता ममालिक ने काफ़ी काम किया। अब उनके यहाँ ना मच्छर भी नहीं है, तो ना मलेरिया है वहाँ पे, ना टाइफाइड है। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कुदरत के बताए हुए असूलों के हिसाब से चलें। अच्छा, अगर उनके हिसाब से देखें कि उन्होंने यहाँ तो वो कुदरत नेचर के हिसाब से चले हैं तो मलेरिया टाइफाइड को कंट्रोल कर लिया, मगर कुदरत के असूलों के ख़िलाफ़ चलें तो वहाँ HIV फैल गया। और वो तमाम जगह जहाँ पर नेचर के ख़िलाफ़ लोग जा रहे होते हैं, जो कुदरत कहती है कि आप अपने एक पार्टनर के साथ रहें, तो वो आपको उन्हीं जगह पे HIV की ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। अब आजकल जैसे कोविड है, अगर आप देखें तो ये भी कुदरत के ख़िलाफ़ हमारा एक तरीका है या लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से कोविड फैला है। भाई हमारे चीनी भाई क्या करते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि आप साफ़ सुथरी चीज़ें खाएँ। वो कुत्ता, बिल्ली, मछली, कॉकरोच, छिपकली, कुछ भी कोई ऐसा जानदार नहीं है जो वो छोड़ते हैं। तो मुमकिन है कि ये कोविड वहीं से फैला। तो अगर आप ये इसको एनालिसिस करते हैं तो कुदरत के तरीके से अगर चलें तो बीमारियों से बच सकते हैं। जहाँ पर टकराव की कैफियत पैदा होती है तो वहाँ पर बीमारियाँ पैदा होती हैं। क्या आप समझते हैं कि बीमारियों के ज़रिए कुदरत हमारी खामियों को उजागर करती है? नाज़रीन, बीमारी और हादसा ये इंसान की खामियों को बेनकाब कर देता है। आप ये देखें कि जो कोविड फैला इसके बाद इंसान ने देखा है
کہ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہے یا ہتھیار زیادہ ضروری ہے. ہمارا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے؟ انڈیا کا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ہمارا پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بھی بہت اچھا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کوتاہیوں کو، کمی کو بے نقاب کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو جہاز کے حادثہ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی کہیں نہ کہیں مسٹیکس ہوتی ہیں، کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایمانداری سے کام کریں، لیکن جب لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے تو پھر حادثات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا کی ایئر لائن ہے کوئنٹاس کے نام سے، اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے. قطر ایئر ویز کا کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے، ایمریٹس کا کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کو ظاہر بھی نہیں کرتے. جن لوگوں کی کوتاہی ہے اس کو بے نقاب بھی نہیں کرتے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں. تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہمیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل صحیح نہیں ہے، ہمارے اندر ہماری ہیبٹ صحیح نہیں ہے. تو اس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے بھی یہ ہماری کوتاہیوں کو ظاہر کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا بیماریوں میں بھی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر جگہ پہ ہے. ہم جہاں نقصانات ہوتے ہیں، بیماری سے آدمی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ریوارڈز بھی ہوتے ہیں، کچھ فائدے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. میں آپ کو اس کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا چیسٹ پین کے ساتھ. اس کے بعد اس کی اینجیوگرافی ہوئی. اینجیوگرافی کے بعد جو ہے بائی پاس ہو گیا، اور بائی پاس کے بعد جب وہ پیشنٹ آیا تو وہ بہت خوش تھا. کہنے لگا یہ مجھے دوبارہ میری جوانی لوٹ آئی ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کو انڈر لائن شوگر تھی، شوگر کی وجہ سے اس کو سیکشول ڈسفنکشن تھا. اور جب وہ آیا انجائنا کے ساتھ، اس کی شوگر چیک ہوئی اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوا شوگر کا، تو وہ اس کی تکلیف ٹھیک ہو گئی. تو کبھی کبھی جو ہے بیماریاں باعث رحمت بھی بن جاتی ہیں کہ اس سے آدمی کو اندر چھپی ہوئی اپنی کوتاہیاں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. انسان کی جو ہیبٹس ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم روٹین کی لائف گزار رہے ہیں کہ اچھی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں، لیکن جب کسی کوئی بیمار ہوتا ہے اسے ڈاکٹر بتاتا ہے یا ہاسپٹل جاتا ہے، پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ واک کا کیا فائدہ ہے، ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہے، چربی چکنائی لینے کا کیا نقصان ہے، شوگر لینے کا کیا نقصان ہے، نمک زیادہ کھانے کا کیا نقصان ہے. یعنی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہے، زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے، اسی ماحول میں رہتا ہے، تو وہ اپنی اس کی لائف بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ریوارڈنگ ہے کسی بھی بیماری کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کے دوران جو اعتقادات ہوتے ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، ان کی جو اصلیت ہے کیا وہ اجاگر ہوتی ہے؟ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو جہاں پیدا ہوتے ہیں وہی ہمارے عقائد ہوتے ہیں، اور انہی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کافی حد تک یہ بھی کھلتا ہے اس کے سامنے کہ کیا اس کے جو اعتقادات ہیں یا عقائد ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ صرف جو ہے وہ اس کے خیالات کی حد تک ہیں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ کہنے ڈاکٹر کہ اینجیوگرافی کرنی، اینجیوگرافی اس کی کر دی اور اسے بائی پاس کے لیے ایڈوائز کیا. کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ آیا، کہتے ہیں میری دوبارہ اینجیوگرافی کر دیں. بھائی کیوں کر دیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے پیر صاحب نے یہ 12 کھجوریں دی تھیں کہ 12 دن یہ کھائیں آپ کی نالیاں کھل جائیں گے. میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. اگر ایسا پاسبل ہے تو جتنے پیشنٹ لیٹے ہیں سب کو 12 کھجوریں کھلا دیں، سب کی کھل جائیں گے. مگر وہ بضد تھا. بہرحال اس نے اینجیوگرافی کرائی اور وہ ظاہر نالیاں نہ کھلنی تھی، مگر اس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ اس کا جو اعتقاد تھا وہ غلط تھا. تو ہمارے اعتقادات جو ہیں، ہمارے عقائد، ان کا بھی جو ہے وہ بھرم کھل جاتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں. اچھا، کوئی شخص بیمار ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کے دوران جو رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان کی محبت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا آپ سے کیئر کرتے ہیں، کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ جب ہم دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں. ان سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے کیئرنگ ہیں، وہ کتنے ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں دلچسپی لیتے ہیں. اگر ایک انسان بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے، اس کو اسٹروک ہو جائے، فالج ہو جائے، تو اس کے گھر والے اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کیا اس سے بیزار ہوتے ہیں یا اس کی ہیلپ کرتے ہیں. کسی کی ہینڈی کیپ ہونے کے اوپر اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی دلجوئی کرتے ہیں. تو یہ اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب انسان ظاہر ہے کہ بیمار ہوتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ اس کمانے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کے گھر والوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو خاتون تھیں جو بیوہ تھیں، ان کو کینسر ہو گیا. تو ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے میں نے سوچا بھی میں تمام رشتہ داروں سے کہتا ہوں کچھ پیسے جمع کر کے اور ان کا ٹریٹمنٹ کرا دیا جائے. تو آپ یقین رکھیں کہ جانیے کہ میں نے جتنے بھی رشتہ داروں سے بات کی پیسوں کے لیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے بھیک مانگ رہا ہوں. اور کسی نے 25,000 روپے دیے، کسی نے 50,000 روپے دیے کینسر کے علاج کے لیے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن بعد
یہی لوگ جو ہے جب قربانی آئی تو کسی نے 5 لاکھ کی قربانی کر دی, کسی نے 7 لاکھ کی قربانی کر دی, ان کے پاس پیسہ آ گیا, بچوں کی شادیوں میں 25 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے. مگر کسی کو دینے کے لیے, اپنے کسی عزیز کو دینے کے لیے, بیماری میں پیسے خرچ کرنے کے لیے, وہ خود اپنے آپ کو یہ شو کر رہے تھے کہ بھئی ہمارا تو آج کل کاروبار ہی نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, یہ 25,000 روپے لے لیں, یہ 50,000 لے لیں, اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. تو ہمیں اپنے لوگوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اپنے کیسے ہیں اور کتنے ہمارے کام آتے ہیں. اینڈ میں ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کوالٹی آف لائف جس کا بار بار تذکرہ ہم سنتے بھی ہیں اور آج شو میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے, ہوتی کیا ہے؟ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ انڈین ایکٹر عرفان خان جن کا انتقال ہوا, انہوں نے اپنے آخری دنوں میں لکھا کہ ہم جینا بہت دیر سے شروع کرتے ہیں. ہماری جو ہے ہم زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہوتی, ہم جینا دیر سے شروع کرتے ہیں. ہمیں چیزوں کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, میننگ فل ہونی چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اگر آدمی کا مقصد نہیں ہے تو اس کے لیے سنڈے ہو یا منڈے ہو, صبح ہو یا شام ہو, اس کے لیے ایک جیسا ہے. لیکن اگر آپ کے کوئی ٹارگٹس ہیں, زندگی میں کوئی مقاصد ہیں, تو اس آپ کے لیے ایک ایک دن قیمتی ہے. اور پھر یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ زندگی چھوٹی ہے یا بڑی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے سوچ لیا کہ مجھے دنیا گھومنی ہے, آپ نے وہ دنیا 1 سال میں گھومی یا 10 سال میں گھومی, بات تو ایک ہی ہے, آپ نے دنیا گھومی ہے. تو زندگی چھوٹی یا بڑی نہیں بلکہ کوالٹی آف لائف ہونی چاہیے. اور کوالٹی آف لائف ہوتی ہے ہیلتھ کے ساتھ. صحت ہوتا ہے, صحت کے ساتھ ہی آدمی کما سکتا ہے, صحت کے ساتھ ہی آدمی سب چیزوں کو انجوائے کر سکتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آج تھوڑا سا ہم نے جو مختلف ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر آج ٹاپک ڈسکس کیا, اور ہمیشہ کی طرح آپ کے جو آنسر ہیں لوگوں کے لیے اویئرنیس کا باعث ہی بنیں گے. بہت شکریہ, اور نیکسٹ شو میں آپ کو ضرور مدعو کریں گے. ناظرین, میرا آپ کا ساتھ یہیں تک. نیکسٹ شو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ارم کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.